حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز اصول اسلام میں سے جہاد ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانے تک جاری رہے گا جب کہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ مسلمانوں کے حکمران خواہ ظالم ہوں یا منصف، جہاد بہرحال جاری رہے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور اصول اسلام میں سے تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں 3 باتوں کو اصول اسلام میں سے بتلایا گیا۔ اول یہ کہ کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو کافر نہ کہا جائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو چکا ہو۔ خود ہماری زبان میں بھی اسی محاورہ کے مطابق کلمہ پڑھ لینے کا مطلب اسلام قبول کر لینا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ قابل لحاظ ہے کہ اس حدیث میں کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کلمہ گو کی تکفیر سے منع کیا گیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے امت کو اس غلطی اور گمراہی سے بچانے کی کوشش فرمائی ہے جس میں بہت سے گمراہ فرقے مبتلا ہوئے۔ وہ صرف گناہوں کی بنا پر آدمی کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور اہل سنت کا مسلک اس حدیث نبوی کے مطابق یہی ہے کہ کوئی مسلمان صرف اپنی بدعملی اور اپنے معاصی کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکلتا اور کافر نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں جو کسی ایسی چیز کا انکار کر کے خود اسلام کے دائرے سے نکل جائیں جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو کلمہ پڑھ چکا ہے اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لیکن قرآن کے کلام اللہ ہونے سے منکر ہے، یا قیامت اور آخرت کا انکار کرتا ہے، یا ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ لیکن یہ کفر کسی بدعملی اور فسق کی وجہ سے نہیں بلکہ اصول دین کے انکار کی وجہ سے ہوگی۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس حدیث کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدمی دیکھے گا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ وہ پوچھے گا، اے پروردگار یہ کیسے ہوا؟ اللہ فرمائے گا، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی تھی، ان دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم برتاؤ اور شفقت سے محروم کر دیا گیا وہ تمام طرح کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ مسلمان کو جو بھی مصیبت، تکلیف، فکر اور غم پیش آتا ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔